لیجیے عبدالواحد وفا کمانی کا آج 22/7/2022 کا افسانہ سماعت فرمائیے۔ اس کا عنوان ہے التجائے اتحاد۔ تقدیر اور آبرو صورت کے معاملے میں تو بہتر نہ تھیں، مگر سیرت اچھی ہونے کی وجہ سے پسند کی جاتی تھیں۔ ایک دن ان کی ملاقات تدبیر سے ہو گئی۔ تدبیر خوبصورت بھی تھی اور نیک سیرت بھی۔ کسی بات پر تقدیر اور تقدیر میں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ ہم دونوں میں کس کو فوقیت حاصل ہے۔ تدبیر کہنے لگی، اچھا کوئی دلیل دو تب میں تم کو اپنی استاد مانوں۔ تقدیر کہنے لگی، چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سو زنے تدبیر ساری عمر گو سیتی رہے۔ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سو زنے تدبیر ساری عمر گو سیتی رہے۔ تدبیر مسکراتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، ناکامیوں میں دخل ہے تدبیر کو ضرور، قسمت کو بات بات میں رسوا نہ کیجیے۔ آبرو نے دونوں کی بات سن کر کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیر کو سوا شیر بھی پیدا کیا ہے۔ تدبیر کہنے لگی، آپ اپنی بات کو کھل کر بیان کریں۔ آبرو ہنسی اور پھر کہنے لگی، اچھا لو سنو۔ ایک بار کہیں ایک شیر کو مچھر نے للکارا یہ کہہ کر کہ اگر تم میں زور ہو تم مجھ سے ٹکرا کر دیکھو، پلک جھپکنے سے پہلے میں تم کو نیچا نہ دکھا دوں تو مجھے متھر مت کرنا، میں تمہارے لہو سے ہی تم کو لہو لہان کر دوں گا۔ شیر نے سن کر غرا کر کہا، تیری یہ مجال؟ مچھر نے جواب میں کہا، تو دیکھ لو ایک میری چال۔ یہ کہہ کر مچھر شیر کے نتھنے پر بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے اس نے کاٹا۔ مچھر کے ڈنگ سے شیر کی تن میں آگ لگ گئی اور غصے میں بھر کر شیر نے مچھر کے چاٹا مارا۔ مچھر چالاک تھا، وہ پہلے ہی اڑ گیا، مگر اپنے تھپڑ سے شیر خود ہی خونم خوں ہو گیا۔ مچھر نے شیر کے سر پر بن بنا کر آ کر کہا، دیکھو میں تیرے سر پر ہوں۔ مچھر ذرا سا تھا مگر شیر پر بھاری پڑ گیا۔ مچھر نے فخر سے کہا، تجھ پر میرا ایک ہی وار بھاری پڑ گیا۔ یہ کہہ کر مچھر گنگناتا تن تناتا فخر کرتا ہوا روانہ ہو گیا، لیکن قسمت کا مارا مکڑی کی تانے ہوئے جال میں پھنس کر رہ گیا اور لاکھ تدبیریں کی مگر نکل نہ سکا۔ بیچارہ تڑپ کر بولا، حالانکہ میں ببر شیر سے تو نہ ہارا مگر وائری میری تقدیر، مکڑی کے ہاتھوں جان سے مارا گیا میں۔ آبرو کی بات سن کر تقدیر اور تدبیر بہت شرمندہ ہوئیں اور تینوں باہم محبت کرنے لگیں۔ ایک دن اسکول سے آ رہی تھیں تو راستے میں 3 آوارہ لڑکوں نے انہیں روکنا چاہا تو قسمت نے ان کو للکارا۔ تدبیر نے اپنے دوپٹے کو ایک کے گلے میں ڈالا اور آبرو نے دوسری طرف سے کھینچا۔ جب گلا دبا، سانس لینا دشوار ہو گیا تو وہ لڑکا اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ قسمت نے ایک کے گال پر چپل رسید کر دی۔ 2 لڑکے تو بھاگ گئے، ایک ان کی گرفت میں آ گیا۔ اتفاق سے 2 سپاہی ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان دونوں کو بھی گرفتار کر لیا، پھر تینوں کو تھانے لے جا کر بند کر دیا۔ ان میں ایک داروغہ صاحب کا فرزند تھا، دوسرا آبکاری انسپکٹر کا لڑکا تھا اور تیسرا مشہور جواری قلاقند بھنڈاری صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دوسرے دن کالج میں تدبیر اور آبرو کی شہرت ہو گئی۔ تدبیر کے عاشق نے انعام میں سونے کی 1 تولے کی تلوار پیش کی۔ تدبیر کے شیدائی نے 1 تولے سونے کا سینہ اور آبرو کے قدردان نے 1 تولے سونے کی خوبصورت انگوٹھی پیش کی۔ آبرو کہنے لگی، اختر صاحب کیا مجھے اپنے ہاتھ سے پہناؤ گے نہیں؟ اختر نے آبرو کو عزت سے انگوٹھی پہنا دی۔ تقدیر اور تدبیر نے تالی بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ تقدیر نے اپنے عاشق تنویر کو تلوار واپس دیتے ہوئے کہا، یہ میری محبت کی نشانی سنبھال کر رکھنا۔ تدبیر نے بھی اپنی شیدائی شرافت کو سنہ دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی محبت کی یادگار ہے، اسے شب عروسی میں مجھے بطور تحفہ دو گے تو زیادہ اچھے لگو گے۔
کالج کے پرنسپل مس رضا صاحبہ نے تقدیر، تدبیر اور آبرو کو ایک خوشنما کشمیری شال دیتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے قبول کرو، اور پھر کچھ سوچ کر آبرو سے کہنے لگیں، کیا تم میری بہو بننا پسند کرو گی؟ یہ اختر میرے شوہر شمشاد حسین کی پہلی مرحومہ بیوی کے فرزند ہیں۔ اور پھر آبرو کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تقدیر کے عاشق تقدیر حسین نے تقدیر کو مخاطب کر کے کہا، کاش تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوتی۔ شرافت نے بھی ہمت کر کے کہا کہ میری شرافت کا بھرم تدبیر صاحبہ آپ اس وقت رکھ لیں گی تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ انعامات تقسیم ہونے کا پروگرام ختم ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو طرف جانے لگے۔ راستے میں تدبیر تقدیر سے کرنے لگی، واقعی اللہ نے شیر کو سوا شیر پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آبرو کہنے لگی، یہ سب کچھ ہمارے باہمی اتفاق کی بدولت ہوا ہے۔ تدبیر کہنے لگی، اس وقت مجھے وفا کمایونی کی نظم اتحاد یاد آ گئی۔ تدبیر اور تقدیر خوش ہو کر کہنے لگیں، اچھا سناؤ۔ تدبیر نے کہا، لو سنو۔ راہ بہبودی نہیں کوئی سوائے اتحاد، ہند والوں کیوں ہوئے ناآشنائے اتحاد۔ راہ بہبودی نہیں کوئی سوائے اتحاد، ہند والوں کیوں ہوئے ناآشنائے اتحاد۔ ہم مسلمان ہوں کہ ہندو، سکھ ہوں یا ہوں عیسائی، آج ہر ایک قوم سے ہے التجائے اتحاد۔ ہند کا گلشن پھلے پھولے یہ کچھ مشکل نہیں، ہاں مگر درکار ہے اس کو ہوائے اتحاد۔ رنجشوں کی لکڑیوں کو پھونک کر ہم آگ میں، سب خدا سے مانگتے ہیں اب دعائے اتحاد۔ اے وفا ہو جائیں گے اہل وطن شیر و شکر، تم پلا دو گے اگر ان کو دوائے اتحاد۔ تقدیر نظم سن کر اس قدر خوش ہوئی کہ اس نے تدبیر کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔